अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको इस्तग़फ़ार की फ़जीलत और इसके फ़ायदे बताऊंगी और बताऊंगी कि आपने इस्तग़फ़ार कितनी दफ़ा पढ़ना है और इसके पढ़ने से किस तरह आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात होने लग जाएंगे और किस तरह पढ़ना है कि आपका हर मकसद हर ख्वाहिश पूरी होने लग जाए। किस तरह पढ़ना है कि आप लोगों में मुअज़्ज़िज़ बन जाएं। इस्तग़फ़ार के दोस्तों इतने फ़ायदे हैं कि अगर आप गिनना शुरू कर दें और इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो आप हैरान रह जाएंगे कि लोग आपकी इज़्ज़त इतनी क्यों करते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि रिस्क आखिर आपके पास आ कहाँ से रहा है। आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर आपकी दुआएं फ़ौरन से पहले कैसे कबूल हो जाती हैं। आपको खुद पे यकीन नहीं आएगा कि सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ने से आपकी ज़िंदगी कैसे ज़मीन की पस्तियों से अल्लाह तबारक व तआला उठाकर आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है। सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ने से आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां करने लग जाएंगे। अगर आपकी नौकरी नहीं है तो सिर्फ चंद दिन ये अमल करने से आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आपकी शादी में रुकावट है, शादी नहीं हो रही या कोई रिश्ता नहीं आ रहा, तो सिर्फ मकसद जहन में रख के इस तरह पढ़ें जिस तरह मैं अभी आपको बताऊंगी। तो सिर्फ कुछ दिनों की देर है, इसकी बरकत से, इस वजीफे की बरकत से आपका रिश्ता जल्द अज जल्द बहुत अच्छी जगह तय हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी का कैसा भी मसला होगा आपका हल हो जाएगा सिर्फ इस्तग़फ़ार करने से। किस तरह करना है, कैसी तादाद में करना है और कितना पढ़ना है, ये सब अभी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इस तरह कर लेते हैं तो आप खुद हैरान रह जाएंगे इसके करिश्मात और मोजज़ात देखकर। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि महबूबे रब्बे ज़ुल जलाल साहिबे जोदो नवाल शहनशाह हुस्नो जमाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दिल नशीन है कि जिसने इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी हर परेशानी, हर तकलीफ, हर मुसीबत दूर फरमा देगा और हर तंगी से इसे राहत अता फरमाएगा और इसकी हर ख्वाहिश ऐसी जगह से पूरी फरमा देगा कि वो खुद हैरान रह जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला इसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होगा। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं, गुनाह हो जाते हैं। इस घड़ी हम जी रहे हैं मगर अगली किसी भी घड़ी हमें मर जाना है। जिस तरह ये जीना सदा का जीना नहीं है, इसी तरह वो मरना भी सदा का मरना नहीं होगा। एक दिन हम इसी रूह बदन के साथ एक दूसरी दुनिया में खड़े होंगे। उस रोज़ आखिरी अदालत लगेगी, हमारे अमालनामे खोले जाएंगे। हमारे अमालनामे के हिसाब से हमारे जन्नती या खुदा न खास्ता जहन्नमी होने का फैसला सुना दिया जाएगा। हम में से हर कोई इस दिन जहन्नम के दर्दनाक अजाब से बचना चाहता होगा और आखिरत में कामयाबी का तलबगार होगा। मगर हमें ये बात एक याद रखनी चाहिए कि वहाँ कामयाबी सिर्फ और सिर्फ हमारे गुनाहों की माफ़ी की वजह से ही मिल सकती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस्तग़फ़ार करते हैं तो आपको आखिरत में कामयाबी और जीत होगी ही होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपकी दुनिया भी संवर जाएगी। इस्तग़फ़ार करने के इतने फ़ायदे हैं कि इतनी बरकत है कि अगर आप इस्तग़फ़ार करते हैं तो आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसका भी आप तसव्वुर करते हैं, जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। क्योंकि इस्तग़फ़ार का मतलब होता है कि ए अल्लाह, मेरी तौबा, मैं तुझसे बख्शिश तलब करता हूँ, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ मेरे मालिक, मुझे माफ़ फरमा। जब हम अल्लाह से तौबा करते हैं तो अल्लाह बहुत रहमान है, वो माफ़ कर देता है। वो ना सिर्फ माफ़ करता है बल्कि इस बंदे के लिए अपनी रहमत के तमाम दरवाजे खोल देता है और फरमाता है, मांग मेरे बंदे तू मांग, अब जिधर जो चाहिए तू मांग। इंसान जब पुकारता है अपने रब को, इस्तग़फ़ार कहता है, तो अल्लाह इसकी हर बात पे हर दुआ पे कुन फरमाता चला जाता है। क्योंकि इस्तग़फ़ार करने से ना सिर्फ इसके गुनाह माफ़ होते हैं बल्कि इसकी खुद ब खुद रूह पाक हो जाती है, इसका दिल, इसका दिमाग पाक हो जाता है, इसकी ज़बान पाक हो जाती है। अगर आपकी रूह
آپ کا دل اور آپ کا جسم پاک ہوگا تو آپ خود بخود گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ جب آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے تو دوستو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کا ہر مقصد، آپ کی ہر خواہش چاہے وہ جتنی بھی بڑی ہو، اللہ آپ کا ہر مقصد پورا کر دے گا، ہر خواہش پوری کر دے گا۔ آپ کے کام میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی، جتنے بھی مسئلے رکے ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اور جگہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ نبی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے اعمال نامے اسے خوش کر دیں تو اسے چاہیے استغفار میں اضافہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے، یعنی وہ استغفار کو کھلا پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ تو بہت معاف اور بہت کرم کرنے والا ہے، اور معاف کر دینا تجھے بہت پسند ہے، بس تو میری خطائیں معاف فرما دے، میری دل و جان سے توبہ، میرے مالک مجھے معاف کر دے، دل و جان سے توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک استغفار کہنے کی دیر ہوتی ہے، وہ 10 قدم آپ کی طرف بڑھ کر آپ کو تھام لیتا ہے، وہ آپ کی روح کو، آپ کے جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ جب آپ استغفار کر کے پاک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتے ہیں، تو وہ کیسی بھی دعا ہو، کتنی بھی مشکل ہو، بے شک ناممکن دعا ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اب بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کون سا استغفار کرنا بہتر ہے، اور کون سا استغفار کرنے کے معجزات ہوتے ہیں، یا پھر کون سا ایسا استغفار ہے کہ جس کو پڑھنے سے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، وہ استغفار پڑھیں جس کے لیے آپ کی زبان یوزڈ ٹو ہو، یعنی آپ آرام سے اس کو پڑھ سکیں، آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کر سکیں، جس کا مطلب آپ کو پتا ہو، جس کا ترجمہ آپ کو پتا ہو۔ استغفار بہت طرح کے ہوتے ہیں، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے علاوہ استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان میں سے کوئی سا بھی استغفار آپ کر سکتے ہیں، ایسا استغفار کریں جس کے لیے آپ کی زبان آسانی سے یوز ٹو ہو، یعنی آپ جس کو آسانی کے ساتھ کھلا پڑھ سکتے ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کریں، کیونکہ میں خود بھی یہی ورد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتی رہتی ہوں، جو آپ کو آسان لگے آپ بھی اس میں سے وہی استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 70 بار ایک دن میں استغفر اللہ لازمی کیا کرتے تھے، یعنی استغفار کی ایک تسبیح لازمی پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا دن میں کم از کم 100 مرتبہ لازمی استغفار کی تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ تو پیارے دوستو، وہ پاک ہستی، وہ رحمان ہستی، وہ محبوب ہستی جو ہر گناہ سے پاک ہے، وہ بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ تو پیارے دوستو، جب وہ کیا کرتے تھے تو ہمارے گناہ تو ہیں ہی بے شمار، ہمارے تو گناہوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہم قدم قدم پہ ہر جگہ بہت گناہ کرتے ہیں، اتنے زیادہ گناہ کر دیتے ہیں کہ ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں۔ اس کے لیے تو ہم پہ یہ استغفار لازم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ استغفار کی تسبیح وظیفوں کا سردار ہے۔ اگر آپ اس کو کسی مقصد کے لیے، کسی خواہش کے لیے، کسی چیز کے لیے، یا کوئی کاروبار کے لیے، کوئی رزق کے لیے، کسی رشتے کے لیے، ہر کام کے لیے اگر آپ استغفار کرتے ہیں، کسی ویزے کے لیے، کامیابی کے لیے، پاس ہونے کے لیے، اولاد کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہر جائز خواہشات کے لیے اگر آپ یہ کرتے ہیں تو ایک مہینہ، صرف اور صرف ایک مہینہ کر کے دیکھیں،
آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کے معجزات دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ استغفار کرنے والے کے گناہ تو معاف ہوتے ہیں، لیکن اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں کہ اگر وہ جہاد سے بھی بھاگا ہوا ہو تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا رزق فراخ کر دیتا ہے، اس کے لیے ہر وہ دروازہ کھول دیتا ہے جس کی اسے خواہش ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے استغفار کس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کی زندگی معجزات سے بھر جائے، کہ آپ نے استغفار کس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کی ہر خواہش، ہر مقصد پورا ہو جائے۔ آپ نے استغفار کتنی مرتبہ کرنا ہے، یہ سب میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں۔ آپ اس کو نوٹ کر لیں اور ایک مرتبہ اس کو کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کمنٹس باکس میں آ کر مجھے خود اپنے معجزات اور کرشمات بتائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے اول اور آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا پھر درود ابراہیمی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک کاؤنٹر لے لیں جس پہ آپ کاؤنٹنگ کر سکیں۔ اس پر آپ نے کاؤنٹ کرتے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ ایک دن کی تعداد بتا رہی ہوں، آپ نے 5000 یا 7000 ایک دن میں کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر آپ 5000 کرتے ہیں تو آپ نے پورا مہینہ 5000 بار ہی پڑھنا ہے، اور اگر آپ 7000 پہلے دن کر لیتے ہیں تو آپ نے پورا مہینہ 7000 ہی کرنا ہے، ایک ہی نمبر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح 1 یا 1.5 گھنٹہ نکال کر آپ نے پورا دن میں 5 یا 7000 بار استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ صرف ایک ماہ یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو پورا سال کسی بھی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جب آپ استغفار پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مین فوکس اللہ سے توبہ کا ہو کہ یا اللہ، میں تجھ سے توبہ کے لیے استغفار کر رہی ہوں، میں تجھ سے معافی کی طلبگار ہوں، میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، تو میرے لیے آسانیاں پیدا فرما میرے مالک، تو بے شک دلوں کا حال جانتا ہے۔ جب آپ اس نیت سے استغفار کریں گے تو پھر دیکھنا صرف اور صرف ایک مہینہ یہ روٹین بنا لیں کہ آپ نے روزانہ 5 یا 7000 بار استغفار کرنا ہے، ایک مہینہ بھی نہیں لگے گا، آپ کی ہر خواہش، ہر مقصد پورا ہوتا چلا جائے گا، چاہے وہ کتنا بھی ناممکن اور مشکل مسئلہ کیوں نہ ہو، وہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، آپ کو کامیابی ضرور ملے گی، اس کی میں 100% گارنٹی دیتی ہوں، کیونکہ استغفار ہی وظیفوں کا سردار ہے، اس سے بڑا وظیفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ استغفار ہی وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سورہ نوح میں فرمایا کہ تم استغفار کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تم استغفار کرو تو بارش ہوگی، تم استغفار کر کے اولاد مانگو تو میں تمہیں اولاد نصیب کر دوں گا، تم استغفار پڑھ کر مال مانگو گے تو میں تمہیں مال عطا کر دوں گا، تم استغفار پڑھ کے باغات مانگو تو میں تمہیں باغات عطا کر دوں گا، تم نہر مانگو گے تمہارے لیے نہریں جاری کر دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سورہ ہود میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ اگر خوشحالی والی زندگی مانگتے ہو تو استغفار کثرت سے کرو، تمہیں خوشحالی والی زندگی نصیب کر دی جائے گی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 52 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں طاقت اور قوت ملے، استغفار کثرت سے کرو تو میں تمہیں طاقت اور قوت سے نواز دوں گا۔ ایک اور جگہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرے تو اللہ اسے ہر غم، ہر تکلیف سے نجات دے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ وہ حیران رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ 7 یا 5000 کے استغفار کا وظیفہ ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، میری گارنٹی پہ، میرے کہنے پہ کر کے دیکھیں، یہ وظیفوں کا سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں ارشاد فرما کر یہ بتایا کہ تم استغفار پڑھ کر مانگو تو صحیح، جو بھی مانگا جائے گا تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ تو پیارے دوستو، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اگر آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یا جو میں نے مانگا ہے
वो मुझे मिलेगा भी या नहीं। आप इस्तगफार पढ़ते वक्त ये जहन में रखें कि इसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अता फरमाया है और ये बोला है कि ऐ मेरे बंदे तू मांग मैं तुझे अता कर दूंगा। तो फिर हो ही नहीं सकता कि मैं इस्तगफार पढ़ूं या फिर आप इस्तगफार पढ़ें तो आपको ना मिले। आप इसको जारी रखें, 7 या 5,000 बार एक महीना करके देखें। सिर्फ और सिर्फ एक महीना जो भी नामुमकिन से नामुमकिन ख्वाहिश होगी वो पूरी हो जाएगी। ये ऐसा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग वजीफा है कि जिसने किया इसको ज़रूर कामयाबी मिली। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी इस वजीफे को करके अपने मोजज़ात और अपनी ख्वाहिशात के मुकम्मल होने की बात मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सदका जारिया समझकर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।